ساری سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. سائنس کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے. اور ایمان کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات براہ راست خالق کائنات سے چل رہا ہے. جب کائنات کے نظام میں کوئی تغیر ہوتا ہے، کائنات کے نظام میں کوئی تغیر ہوتا ہے تو وہ تغیر اللہ کے تعارف کے لیے ہوتا ہے. چاند سورج کا گرہن ہونا، آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. جو کائنات کے تغیرات کی اسباب اور کائنات کے تغیرات کی علتیں کائنات میں تلاش کرتے ہیں، انہیں ایسے موقع پر اللہ کا خیال بھی نہیں آتا. آپ دیکھیں نا، سارا سائنس یہی پڑھاتا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی تغیر پیدا ہوا ہے تو وہ کائنات کی کس شکل سے ہوا ہے. کیوں بھائی؟ یہی ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ تغیر کائنات کی کس شکل سے ہوا ہے. تو کائنات کے تغیرات اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے تھے. اللہ تعالیٰ چاند سورج کو اس لیے بھی بے نور کر دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو چاند سورج کی عبادت کرنے والوں سے الگ کرنے کے لیے، ان کو ان کے کفر سے بچانے کے لیے کہ اے مسلمانوں تم یہ سمجھ لو کہ ان کی روشنی ہر وقت ہمارے قبضے میں ہے، ہم جب چاہیں ان کی روشنی کو سرو کر لیں. یہ موقع عبادت کا اور استغفار کا ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. جو اس کو نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے، انہیں ایسے موقعوں پر اللہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا. آپ نے فرمایا کہ چاند سورج کا گرہن ہونا کسی کی موت سے یا کسی حادثے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کی روشنی کو سرو کر لیں. اس لیے یہ کہہ کر دعوت دی گئی ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ جن کو تم سجدہ کر رہے ہو یہ تو خود خالق کو سجدہ کرتے ہیں. یہ تو خود خالق کو سجدہ کرتے ہیں. یہ تم سجدہ کر رہے ہو یہ تو خود خالق کو سجدہ کرتے ہیں. کسی بھی مخلوق پر عذاب اللہ رب العزت جو لاتے ہیں وہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ ساری مخلوق ڈر جائے. جب ایک آدمی کو سزا دی جاتی ہے تو سارے مجرم ڈر جاتے ہیں. سارے مجرم ڈر جاتے ہیں. اس لیے چاند سورج کا گرہن ہونا اللہ تعالی کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور عذاب کے موقع پر استغفار اور عبادت کا حکم ہے. ایسے موقع پر عبادت کا حکم ہے. وہی بات کہ جو نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ دیں گے انہیں ایسے موقع پر اللہ کا خیال بھی نہیں آئے گا، اور جو نظام کائنات کے تغیرات کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑیں گے وہ سمجھیں گے کہ یہ حال کیوں پیش آیا. جو نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑیں گے. صحابہ کرام اللہ تعالی کو اتنا یاد رکھنے والے تھے کہ کوئی چھوٹی سی بات پیش آتی تو انہیں اس پر بھی اللہ یاد آ جاتے تھے. صحابہ کرام اس کے عادی تھے کہ جب کائنات کے نظام میں کوئی تغیر ہوتا تو صحابہ کرام مسیح کی طرف آتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مواقع ہیں. جو اللہ کو نہیں جانتے وہ ان مواقع کو تفریح کا موقع سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اس زمانے میں تو مسلمان اتنا بے خوف ہو گیا کہ وہ اللہ کے عذاب سے عذاب کے وقت بھی نہیں ڈرتا. اللہ اکبر. مسلمان اتنی غفلت میں ہے کہ اللہ کے عذاب سے، اس عذاب کے واقع ہونے کے وقت بھی نہیں ڈرتا. اور کب عذاب آیا تھا قوم عاد و سمود پر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ان کی بستیوں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ سب منہ ڈھک لو، ان بستیوں کی طرف مت دیکھنا، اپنے منہ ڈھک لو اور یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ.
حالانکہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس عذاب کو آئے ہوئے. قوم عاد و سمود کی بستیاں جب وہاں سے آپ کو گزر ہوا فرمایا تیزی سے گزر جاؤ یہاں سے, یہ عذاب کی جگہ ہے, یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے. اس زمانے کے مسلمان اللہ کے عذاب کے مواقع کو تفریح گاہ بنائے ہوئے ہیں, چاند سورج کے گرہن ہونے کو تفریح میں دیکھتے ہیں. جی ہاں, حالانکہ یہ اللہ سے ڈرنے کا موقع ہے, اللہ سے پناہ مانگنے کا موقع ہے, یہ اللہ کے غصے اور اس کے عذاب کا موقع ہے جس پہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عبادت کا حکم دیا. میں شروع عرض کر رہا کہ جو کائنات کے تغیرات جو کائنات سے جوڑتے ہیں انہیں ایسے موقع پر اللہ یاد نہیں آتے. بس کافر کی غفلت اسی لیے ہے, کافر کی غفلت اسی لیے ہے کہ وہ کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑتا ہے, اسے اللہ یاد نہیں آتے. مسلمان ذاکر اس لیے ہے کہ کائنات کے ان تغیرات پر اللہ کو یاد کرتا ہے, تغیرات پر اللہ کو یاد کرتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو ایسے موقعوں پر عبادت کا حکم دیا. یہ موقع اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور یہ موقع عبادت کا ہے. اس لیے مجمع استغفار اور توبہ کی طرف متوجہ ہو اور انشاءاللہ نماز بھی ہوگی. اور بات اصل یہ ہے کہ جب مسلمان دین کے مٹنے پر دین کو قائم کرنے کی محنت چھوڑ دیتا ہے, ہم سمجھتے تھے ایسے موقع پر حلال کمانے مشغول ہونا بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. جن گناہوں کی وجہ سے عذاب متوجہ ہے اللہ تعالیٰ کا, ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے محنت ہے. کافر کی غفلت اسی لیے ہے کہ وہ کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑتا ہے, اسے اللہ یاد نہیں آتے. مسلمان ذاکر اس لیے ہے کہ کائنات کے ان تغیرات پر اللہ کو یاد کرتا ہے, تغیرات پر اللہ کو یاد کرتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو ایسے موقعوں پر عبادت کا حکم دیا. یہ موقع اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور یہ موقع عبادت کا ہے. اس لیے مجمع استغفار اور توبہ کی طرف متوجہ ہو اور انشاءاللہ نماز بھی ہوگی.